عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان عشرت فاطمہ۔ آج ہم فیملی اور کمیونٹی کی صحت پر بات کریں گے، جس کا کورس کوڈ ہے 365، سطح انٹرمیڈیٹ، اور یہ اس کورس کا 7واں یونٹ ہے۔ عزیز طلبہ، یونٹ کا تعارف۔ اس سے پہلے آپ یونٹ نمبر 6 پڑھ اور سن چکے ہیں۔ اس میں ہم نے جن موضوعات پر بات کی ان میں صحت مہیا کرنے کے ذرائع، صحت مہیا کرنے میں کارکنان صحت کا کردار اور صحت کے حصول کے لیے کیے گئے اقدامات شامل ہیں۔ آج یونٹ نمبر 7 میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں متعدی امراض کی تعریف، امراض کی وجہ بننے والے جراثیم کی اقسام، متعدی امراض کے پھیلنے کا طریقہ کار، نظام تنفس کے امراض اور ان متعدی امراض کے آبادی پر اثرات شامل ہیں۔ امید ہے آپ ان تمام معلومات سے نہ صرف خود مستفید ہوں گے بلکہ ہر سننے اور پڑھنے والا بھی ان معلومات سے استفادہ کر سکے گا۔ یونٹ کے مقاصد۔ یہ یونٹ پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متعدی امراض اور ان امراض کی وجہ بننے والے جراثیم کے بارے میں جان سکیں، متعدی امراض کے آبادی پر جو مضر اثرات پڑتے ہیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ متعدی امراض سے کیا مراد ہے؟ متعدی امراض سے مراد وہ چھوتی بیماریاں ہیں جو متاثرہ شخص سے تندرست شخص تک بالواسطہ اور بلاواسطہ طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ یہ امراض خوردبینی جانداروں یا خوردنامیوں کے باعث ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر خون اور بافتوں میں رہتے ہیں۔ وہاں رہ کر نہ صرف نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ایسے زہریلے مادے پیدا کرتے ہیں جو خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں، جس سے بافتوں کو نقصان پہنچتا ہے اور جسمانی اعضاء کے افعال میں بھی خلل پڑتا ہے۔ اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے: ایسے خوردبینی اجسام یا جاندار جو جسم کو بیمار کر دیتے ہیں ان کو جراثیم کہتے ہیں، اور وہ بیماریاں جو ان جراثیموں کی وجہ سے ہوں متعدی یا چھوتی بیماریاں کہلاتی ہیں۔ آئیے ان جراثیموں کی بات کریں جو متعدی یا چھوتی امراض کی وجہ بنتے ہیں۔ وائرس۔ وائرس بیکٹیریا سے چھوٹے ہوتے ہیں جنہیں ایک طاقتور الیکٹران خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جسامت میں کم ہونے کی وجہ سے یہ بآسانی ہوا، خوراک اور پانی کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریوں جیسے کنپیڑے، پولیو، خسرہ اور نزلہ زکام جیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ بیکٹیریا۔ بیکٹیریا ایک خلوی جاندار ہے۔ شکل کے لحاظ سے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم کا بسیلائے، دوسرے کاکسی اور تیسرے اسپائرلم کہلاتی ہے۔ بیکٹیریا کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جو سازگار ماحول نہ ملنے کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی یا زندہ رہنے میں دقت محسوس کرتی ہیں۔ سارے بیکٹیریا ایک جیسا کام نہیں کرتے۔ بعض بیکٹیریا انسان کے لیے مفید اور ضروری ہیں۔ کچھ دہی، پنیر اور سرکہ وغیرہ بنانے کے کام آتے ہیں اور جسمانی افعال مثلاً ہاضمے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کچھ بیکٹیریا اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اپنی غذا سے توانائی حاصل کرنے کے دوران ایسا زہریلا مادہ خارج کرتے ہیں جو مختلف امراض جیسے تشنج، ٹی بی، ٹائفائڈ، کالی کھانسی، خناق اور کئی دوسری خطرناک امراض کا موجب بنتا ہے۔ پروٹوزوا۔ یہ بھی ایک خلوی جاندار ہے اور بیکٹیریا سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی عموماً غذا، ہوا، پانی کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں امیبا کو جنم دیتا ہے جس کے ذریعے پیچش اور ملیریا وغیرہ پھیلتا ہے، لیکن یہ دوسرے ذرائع مثلاً حشرات وغیرہ کے کاٹنے سے بھی خون میں شامل ہو سکتا ہے، جیسے ملیریا کے پروٹوزوا۔ فنجائے۔ یہ نباتات کی ایک قسم ہے لیکن اس میں عام پودوں کی طرح کلوروفل نہیں ہوتا جس سے یہ غذا حاصل کر سکے۔ کچھ فنجائے جالی نما ہوتے ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف خوردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر
جلدی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ طفیلی کیڑے پیراسٹک، یہ کیڑے مختلف شکلوں اور جسامت کے ہوتے ہیں۔ کئی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ عام آنکھ سے دیکھے جا سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف خوردبین سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کیڑے کچھ زندہ نامیاتی مادوں کو اپنی غذا بناتے ہیں، لیکن بعض مردہ اجسام کو اپنی غذا بناتے ہیں۔ یہ کیڑے غذا، ہوا اور پانی کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ انسانی فضلے سے بھی ان کے انڈے خارج ہوتے ہیں اور دوسرے افراد تک بالواسطہ اور بلاواسطہ طریقے سے منتقل ہوتے ہیں۔ متعدی امراض کے پھیلنے کا طریقہ کار۔ آئیے جانتے ہیں کہ متعدی امراض متاثرہ شخص سے صحت مند افراد تک کیسے پہنچتے ہیں اور انہیں کیسے بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ تھوک۔ زکام کسے نہیں ہوتا؟ اس مرض کے دوران ناک سے پانی بہتا ہے اور مریض ادھر ادھر بلغم تھوکتا ہے۔ اس طرح جراثیم ہوا اور مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب تندرست شخص اس ہوا میں سانس لیتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کا مرض بھی عام طور پر اسی طرح پھیلتا ہے۔ فضلہ۔ مریض کا فضلہ جراثیم آلود ہوتا ہے۔ فضلے کا کھلے عام اخراج اور نکاسی کا مناسب انتظام نہ ہونا جراثیم کو ہوا میں شامل ہونے کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ گنجان آبادی۔ ایک جگہ زیادہ افراد کے جمع ہونے۔ گنجان آباد علاقوں میں انسانوں کی نسبت جگہ کی کمی غیر معمولی طور پر ایک دوسرے کے قریب کر دیتی ہے۔ اس طرح سانس کے ذریعے خارج ہونے والے جراثیم ہوا میں شامل ہو کر دوسرے افراد کی سانس کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور انہیں بیمار کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں پائے جانے والے خصوصی متعدی یا چھوتی امراض۔ نزلہ زکام۔ یہ بیماری ایک وائرس کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ جب یہ بیماری گھر کے کسی ایک فرد کو ہوتی ہے تو پورا گھر اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بیماری اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن اس کے دوران کئی دوسرے جراثیم حملہ آور ہو کر انسان کو مزید بیمار کر دیتے ہیں۔ اس بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، تاہم اس میں زیادہ سے زیادہ آرام کرنا ہوتا ہے۔ تب دق۔ یہ مرض مائکرو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا متاثرہ مریض کے بلغم، تھوک یا فضلے کے ذریعے ہوا میں شامل ہو کر دوسرے فرد تک پہنچتا ہے۔ مریض کی استعمال کی گئی اشیاء مثلاً کپڑوں اور برتنوں سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ غیر صحت مند ماحول، قوت مدافعت اور غذائی کمی کا شکار لوگ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ مرض زیادہ خطرناک ہوتا تھا، لیکن اب اتنا مہلک نہیں رہا کیونکہ اس کا باقاعدہ علاج دریافت ہو گیا ہے۔ اس کا علاج کافی مہنگا اور لمبا ہے۔ یہ مرض ہر عمر کے فرد کو ہو سکتا ہے۔ مرض کی تشخیص ہونے پر علاج جاری رکھنے، باقاعدگی سے معائنہ کروانے، متوازن غذا کھانے اور معالج کی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے سے صحت بحال ہو جاتی ہے۔ خسرہ۔ یہ مرض ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور زیادہ تر بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بالغ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دفعہ کسی کو خسرہ ہو جائے تو دوبارہ یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مخفی دور 14 سے 21 دن ہوتا ہے۔ شروع کے 3-4 دن بہت تیز بخار ہوتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے۔ جسم پر گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں، حتیٰ کہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ 4-5 دنوں کے بعد یہ دانے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض بے احتیاطی اور متاثرہ شخص سے بالواسطہ اور بلاواسطہ میل جول کے نتیجے میں دوسرے تندرست لوگوں تک پہنچ کر انہیں اس مرض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ میادی بخار یا ٹائیفائڈ۔ یہ مرض ٹائیفائڈ بسیلائی نام کے جراثیم سے پھیلتا ہے۔ اس مرض میں مریض کو لمبے عرصے تک بخار رہتا ہے۔ اس کا دورانیہ 3 سے 4 سے 10 دن ہوتا ہے۔ اس مرض کا 15 سے 25 سال کے لوگ زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ آلودہ خوراک اس مرض کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے جراثیم متاثرہ شخص کے پاخانے میں خارج ہو کر ہوا میں بآسانی پھیلتے ہیں۔ مکھیاں بھی اس مرض کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مریض کی ذاتی صفائی، ڈاکٹر کی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا،
اس مرض کی رکاوٹ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہیضہ، یہ ویبریو کولرے جراثیم سے پھیلتا ہے۔ اس مرض میں مریض کو کم وقفے سے دست اور الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دست اور الٹیوں کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، زبان خشک ہو جاتی ہے، تالو اندر گھس جاتا ہے، جلد ڈھیلی اور خشک ہو جاتی ہے۔ جراثیم کا بڑا ذریعہ مریض ہوتا ہے۔ پاخانے، قے اور مکھیوں کے ذریعے جراثیم دوسرے اشخاص تک پہنچ جاتے ہیں۔ ویبریو کو پھیلانے میں نمی اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے یہ مرض زیادہ تر برسات کے موسم میں ہوتا ہے۔ لیٹرین، کپڑوں اور بدن کی صفائی اور صاف پانی کی فراہمی اس مرض کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ اسہال یا ڈائریا، یہ بیماری کسی بھی عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر بچے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ بہت سے بچے ہر سال اس کی وجہ سے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ آلودہ پانی اور خوراک، گنجان آبادی، مریض کا فضلہ اور گندگی، رفع حاجت کے بعد ہاتھوں کی صفائی نہ ہونا، بچوں کو اوپر کا دودھ اور چوسنی کا استعمال اور دودھ کی بوتل کی نامناسب صفائی اس بیماری کی وجوہات ہیں۔ اس مرض میں جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو انسانی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بیماری کے آغاز ہی میں نمکول اور پانی کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے اور جلد از جلد ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ خطرناک حالت سے بچا جا سکے۔ متعدی امراض کے آبادی پر اثرات: 1. جسمانی صحت پر اثرات۔ 2. ذہنی صحت پر اثرات۔ 3. شدید امراض کا پیدا ہونا۔ جسمانی صحت پر اثرات: بیماری کوئی بھی ہو، متعدی یا غیر متعدی، انسانی جسم پر اپنے اثرات چھوڑتے ہوئے رخصت ہوتی ہے۔ گو ان کے اثرات مرض کے بعد بھی قائم رہتے ہیں، جس میں جسمانی کمزوری سر فہرست ہے۔ اگر مرض شدید ہو اور زیادہ دیر تک رہے تو جسم میں وائٹامن اور لحمیات وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے، جس کے اثرات براہ راست انسانی کام اور عمل پر پڑتے ہیں۔ مثلاً بیماری کے دوران بچہ اسکول نہیں جا سکتا، جس کی وجہ تو اس کی بیماری ہے۔ کسی بھی مرض کے دوران انسان کا جسم اپنا کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر مریض نوجوان یا جوان ہے تو اس کا کام متاثر ہوتا ہے، دوران کام اس کی دلچسپی بھی کم ہو جاتی ہے، اور نہ ہی دماغی اور جسمانی صلاحیت بہتر رہتی ہے، جس سے اس کی آمدنی پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ہر فرد قوم کی مجموعی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مرض کی وجہ سے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ کئی امراض کے دوران سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے دمہ وغیرہ۔ ٹی بی کو ہی لیجئے، اس کا علاج بہت لمبا ہوتا ہے اور مریض کو دوسرے افراد سے الگ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ 9-10 ماہ کی طویل مدت کے دوران بعض اوقات اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور تندرست ہونے کے بعد اسے پھر سے روزگار کی تلاش ہوتی ہے۔ نمکیات اور وائٹامن کی کمی تیزی سے جسم میں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات اپنی ذہنی اور جسمانی قوت کو بھی بحال نہیں کر سکتا۔ کئی امراض معذوری اور اپاہج پن پیدا کر دیتے ہیں، مثلاً پولیو اور فالج وغیرہ۔ ایسی صورت میں تاعمر انسان کی کارکردگی اور ذہنی صلاحیتوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے اچھا بھلا انسان مختلف قسم کے جسمانی کاموں کے لیے ہمیشہ کے لیے ناموزوں ہو جاتا ہے۔ ذہنی صحت پر اثرات: ہر مرض انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ یہ پریشانی درد سر کا باعث بنتی ہے، جس سے انسان اپنے کام کو صحیح طور سے کرنے کے قابل نہیں رہتا، جبکہ اس کے جذبے اسے کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کام نہیں کر سکتا تو اسے مایوسی ہوتی ہے، جو درد سر کو اور بڑھا دیتی ہے، اور ہوتے ہوتے ذہنی امراض پیدا ہونے لگتے ہیں جو دماغی توازن کی خرابی تک پہنچا دیتے ہیں، اور مریض گھر اور معاشرے کے لیے فعال نہیں رہتا، بلکہ ایسے لوگوں کو معاشرہ بوجھ تصور کرنے لگتا ہے۔ بہت سے امراض مثلاً تشنج وغیرہ سے انسان کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں، اور یہی اعصاب دماغ سے اعضاء تک
پیغام رسانی کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جب یہ کام نہ کر رہے ہوں تو جسم کا کوئی عضو انسانی ارادے کے مطابق کام نہیں کرتا، جسے ہم فالج کہتے ہیں۔ دماغی اثرات میں ایک تھکن بھی ہے۔ امراض کا مارا ہوا کمزور جسم معمولی سے کام سے تھک جاتا ہے۔ اس کے اوقات کار اور آرام یعنی ہر پہلو میں باقاعدگی نہیں رہتی اور اپنے ہم اثروں کے سنگ ترقی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا، جو اسے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ذہنی صحت پر اثرات۔ اسہال یوں تو معمولی مرض ہے، لیکن جب یہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو مریض کے جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جسم کمزوری محسوس کرتا ہے، خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، مریض کو غنودگی یا نشہ طاری ہو جاتا ہے، پاخانے میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پولیو کے نتیجے میں اعصاب اور پٹھوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور انسانی جسم کے پٹھے جو متاثر ہوتے ہیں ان سے متعلق اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مریض ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ جس بچے نے بڑے ہو کر ملک و قوم کی خدمات سر انجام دینی ہیں وہ قوم کے لیے فعال نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات لوگ اسے بوجھ تصور کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ ذہنی طور پر مایوسی اور احساس کمتری کا شکار ہو کر ذہنی مریض بھی ہو جاتا ہے۔